إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم اسلامی بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ہفتہ واری درس، جس میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو بطور عبادت کے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی اپنی مہربانی سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اسوہ بنا کر اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ بات ہو رہی تھی ہجرت کے پہلے سال کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے حکم سے کھلے طور پر دعوت کا اعلان فرمایا تو پہلے دن سے ہی مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف دشمنی کا اعلان کر دیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ ان ظالموں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر یثرب کی طرف ہجرت کر کے جائیں، اور یثرب یہ مدینے کا پرانا نام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو اسے مدینۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کہا جانے لگا، اور بعد میں مختصر طور پر اس کا نام مدینہ پڑا۔ عربی میں مدینہ بستی کو کہتے ہیں، اور مدینۃ الرسول کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی۔ تو آپ کے مدینے میں آنے کے بعد مدینے کا نام مدینہ پڑا، ورنہ اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد جو اہم اور ضروری کام ابتدائی دنوں میں فرمائے
ان میں سے ایک کام مسجد قباء کی تعمیر ہے، اسی طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ ایک انصاری کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا، اور اس بھائی چارگی کے مطابق جسے جس کا بھائی بنایا گیا ہے، اگر وہ انتقال کر جاتا تو وہ اس کا وارث بنتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جو اولو الارحام ہیں، رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، یہ آپس میں وراثت کے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس طریقے سے انصاری مہاجر کا، مہاجر انصاری کا جو وارث بنتا تھا، وراثت کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، لیکن ایمانی اخوت اور بھائی چارگی ہمیشہ کے لیے باقی رکھی گئی، اور اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو سارے مسلمان، سارے مومنین، چاہے دنیا کے کسی بھی بستی میں بستے ہوں، کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل کے ہوں، جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک مومن کو دوسرے مومن کا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی سمجھ کر اس کی بھلائی چاہنا چاہیے، اس کے لیے اپنے دل میں نیک تمنائیں رکھنا چاہیے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بھلائی کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسی ہی بھلائی عطا فرمائے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جتنے بھی مومن دنیا میں موجود ہیں، جتنے بھی گزر چکے ہیں، جتنے آنے والے ہیں، ان تمام مومنوں سے ان کی نیکی اور ان کے صلاح کے مطابق محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون فی جلالی اليوم اظلهم فی ظلی، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ تو یہ بڑی عبادت ہے، صرف نماز، روزہ، حج ہی عبادت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کریں تو یہ عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ چیز افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہے، نہیں، موجود نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، بغیر کسی دنیاوی غرض کے آپ کی صرف اللہ کے لیے کسی سے دوستی ہے؟ آپ سوچیں، تنہائی میں خود سے سوچیں، کوئی ایسا شخص آپ کی آنکھوں میں ہے، آپ کی نظر میں ہے، آپ کے دل میں ہے،
جسے آپ بغیر کسی دنیاوی مقصد کے صرف اللہ کے لیے چاہتے ہوں؟ اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اسے بتائیں، کہیں کہ میں اللہ کے خاطر آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اسے بتانا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سوچیں کہ اللہ کے لیے محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اسے پہچاننے کا ایک طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ دنیا میں آپ جس کسی کے ساتھ جیتے ہیں، جس کسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اس آدمی سے کچھ نوک جھوک ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے۔ اگر وہ آپ کو تکلیف دے، اگر اس سے آپ کو نقصان پہنچے، تو آپ کے دل کی جو محبت ہے وہ محبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، پھر بھی جب تک وہ اپنی نیکی پر باقی ہے، اس وقت تک اس کے سلسلے میں آپ کی محبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے تو حقیقت میں آپ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں۔ آدمی صرف ان لوگوں سے اللہ کے لیے محبت نہیں کرتا جو موجود ہیں، بلکہ جو انتقال کر چکے ہیں آدمی ان سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، آپ کی اتباع کر کے، آپ کے حکم پر چل کر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت، ان کی سیرت کو جان کر، ان کے قربانیوں کو یاد کر کے، اس کے مطابق زندگی بسر کر کے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت۔ اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور اس حدیث کی ایک وجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، دیہاتی بادیے میں رہنے والا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھتا تو ہے، اس کے لیے کچھ تیاری بھی تو نے کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بڑی تیاری تو میں نے نہیں کی ہے، لیکن میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، بس اتنی تیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس ہیں یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں آپ آئیڈیل کسے بناتے ہیں؟ آپ کی فیورٹ شخصیت، مرغوب محبوب شخصیت کرکٹ کا کھلاڑی ہے، فلم سٹار کا ہیرو ہے، یا جو ہے وہ باکسنگ کھیلنے والے ہیں، یا ابو بکر صدیق ہیں، یا عمر بن خطاب ہیں، یا خالد بن ولید ہیں؟ آپ کی محبوب شخصیت کون ہیں؟ جو ہیں قیامت کے دن آپ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے مومنوں کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروایا، ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا گیا، اس طریقے سے کہ وہ اس کے مال میں ہر چیز میں شرکت کرے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول میں دیکھا، آس پاس میں یہود بھی بستے تھے، اور یہودیوں کے بارے میں گزشتہ درس میں نے بتلایا کہ کیسی قوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر ایک اطمینان والی زندگی گزارنے کے خاطر، دعوت و تبلیغ کے کام کو مزید آگے بڑھانے کے خاطر جو بہتر صورت ہو سکتی تھی، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کچھ معاہدے فرمائے، کچھ ایگریمنٹ ہوئے کہ ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ ہم کو پریشان نہیں کریں گے، مدینہ طیبہ سب کے رہنے کے لیے ہے، اگر کوئی باہر سے حملہ کرے تو سب مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے۔ اس طریقے کا معاہدہ ہوا، اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد اور جو کام اس سال میں ہوئے، ان میں سے ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ طیبہ آئے تو آنے کے بعد میں بیمار پڑ گئی، اور بیماری کی وجہ سے میرے بال جھڑنے لگے۔ میں کچھ بچیوں کے ساتھ جھولا کھیل رہی تھی کہ میری ماں ام رومان آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔ مجھے پتا نہیں کہ کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ میں دوڑتے ہوئے پہنچی، میری سانس پھول رہی تھی۔ میری ماں نے پانی لے کر میرا منہ صاف کیا، میرے کپڑے درست کیے، پھر اس کے بعد مجھے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ عورتیں جمع تھیں۔ میری ماں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 9 برس کی تھی۔ 6 سال کی عمر میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ رخصتی کا جو طریقہ حدیث میں بتلایا گیا ہے بہت ہی زیادہ مختصر طریقہ ہے، نہ کوئی رسم ہے نہ کوئی رواج ہے جو آج کل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ رخصتی کا یہ واقعہ جیسا کہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا، شوال کے مہینے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کر کے آئے، شوال کے مہینے میں جو ہے رخصتی ہوئی۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد کچھ عرصے تک مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوئی۔ مشرکین نے کہا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اب اولاد نہیں جنم دے سکتے، اس طریقے سے ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو کچھ ہی عرصے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حمل کے 9ویں مہینے میں تھی، ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، سوچیں کہ اسلام کے خاطر عورتوں نے، بچوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک حاملہ عورت حمل کے 9ویں مہینے میں ہجرت جیسا پر خطر سفر کر کے مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچتی ہیں۔ سفر آج کے جیسا نہیں ہے۔ ہم اپنے سفر میں اگر ہماری عورتیں حاملہ ہوں تو مکمل احتیاط کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ احتیاط ضروری ہے،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ان بندوں نے اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جہاں مسجد قباء ہے ابھی وہیں پر اترے ہوئے تھے، یعنی سفر ختم ہوا، ابتدائی ایام میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ کیا لگتی ہیں اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی ہیں؟ بتایا گیا ہے سیرت میں، سالی لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبایا، بچے کے منہ میں اپنے لعاب کے ساتھ آپ نے کھجور رکھا۔ فرماتی ہیں کہ میرے بچے کے پیٹ میں داخل ہونے والی پہلی غذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام رکھا۔ تو یاد رکھیں، اسلام میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جیسا کہ ہم نے بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد کچھ عرصے بعد، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اذان کی مشروعیت کا واقعہ پیش آیا۔ مسجد بنائی گئی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو جماعت کے لیے کس طریقے سے جمع کیا جائے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ گھنٹی بجاتے ہیں، آواز گونجے گی، لوگ سنیں گے، مسجد میں جمع ہو جائیں گے، اس طریقے سے نماز ادا کر لی جائے گی۔ کسی نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ گھنٹی بجا کر عبادت کرنا یہ بت پرستوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا تو پھر ناقوس میں پھونکا جائے، شنک میں پھونکا جائے۔ کسی نے کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مجوس کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، بعض نے اس کی بھی مخالفت کی۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو محمد عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ جو عقبہ اولا ہوا تھا، یعنی ہجرت سے پہلے صحابہ نے خفیہ طور پر منا میں جو 80 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، ان میں سے یہ بھی ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ بدر میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے، اور اذان کی مشروعیت کا واقعہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے پہلے سال پیش آیا۔ اذان کی مشروعیت کا واقعہ ہجرت کے پہلے سال پیش آیا، یعنی بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کو ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد وغیرہ جو ہے حدیث کی کئی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس اٹھائے جا رہا ہے۔ ناقوس وہی شنک ہے جو بڑی سیپی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ناقوس بیچنے کا ہے، تو خواب میں جو شخص تھا اس نے کہا کہ اسے لے کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اس میں ہم پھونک کر لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں تم کو اس سے بہتر بات بتاتا، جب تمہاری نماز کا وقت ہو جائے تو بلند آواز سے کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے اذان کے کلمات سکھائے، اور کہا کہ جب لوگ جمع ہو جائیں، نماز قائم کرنا ہو تو اس وقت کہنا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں دو دو مرتبہ کہنا ہے اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ کہنا ہے۔ واقعہ سن، خواب دیکھا، دیکھ کر دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سننے کے بعد فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ ایک سچا خواب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، جا کر انہیں اذان کے کلمات سناؤ، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند اور اچھی آواز والے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمات سکھائے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، فوراً جاگ گئے، چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو خواب دکھایا، لیکن صرف صحابہ کا خواب دیکھنا یہ شریعت نہیں بنی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شریعت قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد وہ خواب شریعت بنی۔ اسی لیے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں اگر خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھوں تو وہ شریعت کیوں نہیں بن سکتی۔ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ختم ہو چکی ہے، اسی لیے کسی کا خواب اللہ کا حکم نہیں بن سکتا، کسی کا خواب دین اور شریعت نہیں بن سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا خواب شریعت اس لیے بنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے سچے ہونے کی شہادت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان دے دی جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اذان کا یہ واقعہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس کے بعد سے اذان چلی، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے برابر اذان چلتی رہے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو مشرکین صحابہ کا ہجرت کرنا پسند تو نہیں کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے میں جب کامیاب ہو کر چلے گئے تو مشرکین کو اس کا بڑا افسوس تھا، بلکہ حبشہ کی ہجرت میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے ان دشمنوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کی کیسی کیسی کوششیں کی، لوگوں کو ہدیے دے کر بادشاہ کے پاس بھیجے تاکہ انہیں ورغلا کر انہیں واپس کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو یہ چیز مشرکین کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے چین و سکون کو برباد کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے صحابہ کے مدینہ جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد بھی مشرکین نے اپنی کوششیں نہیں چھوڑی۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مدینے میں کتنے قسم کے لوگ تھے؟ 3 قسم کے لوگ تھے۔ کون کون تھے؟ ایک تو مسلمان تھے جس میں انصار اور مہاجرین ہیں، دوسرے مشرکین تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ مدینے والوں میں سے تھے۔ ان میں کے بعض بعد میں منافق بنے اور بعض بعد میں صحابہ بنے، مسلمان بنے اور صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے، اور باقی تیسرا گروپ جو ہے یہودیوں کا گروپ تھا۔ تو مشرکین مکہ نے مدینے والوں کے نام خط لکھا، اور مدینے والوں کے نام جب ان لوگوں نے خط لکھا تو اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے عرب مدینے کے سارے لوگ مل کر کسے بڑا بنانا چاہتے تھے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کو بڑا بنانا چاہتے تھے۔ اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن کھلے طور پر ٹھکرانے کی جرأت بھی نہیں تھی، کیونکہ مدینے کے بہت سارے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کے زمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ اسی لیے مشرکین نے جب خط لکھا تو خط اپنے مشرک بھائیوں کو انہوں نے خط لکھا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ ابو داؤد میں بیان کیا گیا ہے، فرماتے ہیں یعنی مشرکین نے جو خط لکھا اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، انکم آویتم صاحبنا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَنُقَاتِلَنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجَنَّهُ، تم لوگوں نے ہمارے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن سنو کہ اللہ کی قسم ہم آ کر اس سے لڑیں گے، یا تو تم اسے اپنی بستی سے نکال دو، أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا، یا ہم پورے کے پورے مکہ والے تمہارے خلاف نکل آئیں گے، حتی نقتل مقاتلکم ونستبیح نساءکم، یہاں تک کہ تم مدینے والوں میں جو لڑنے کے قابل ہے ان تمام کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنی باندیاں بنا لیں گے۔ یہ خط مشرکین مکہ نے مدینے والوں کے نام لکھا، اور خط عبداللہ بن ابی بن سلول کو پہنچا، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہی بڑا تھا، تو وہ حرکت میں آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو بھڑکایا، یہاں تک کہ مشرکین یعنی مدینے کے مشرکین مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماحول دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے، آپ نے فرمایا ما كانت تکیدکم بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَن تَكِيدُوا بِهِ أَنفُسَكُمْ، مکہ کے مشرکین تم کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تم اپنے آپ کو اس سے زیادہ نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہو، اپنے بستی والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو گے، لڑائی کے لیے نکل آؤ گے۔ مشرکین تو یہی چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے لڑائی جو ہے ٹھنڈی ہو گئی، یعنی لڑائی جو ہے مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف یعنی مدینے کے مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اسلام کو سمجھ گیا تھا یا اسلام کی ہمدردی اس کے دل میں آ گئی تھی یا مسلمانوں کا خیر اور بھلا چاہنے لگا تھا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں بہت سارا زہر ابھی بھی بھرا ہوا تھا، اور موقع دیکھ کر وہ اس زہر کو اگلنے کی بار بار کوشش کیا کرتا تھا۔ انہی میں سے ایک واقعہ بخاری اور مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے، جو بیمار تھے، زیارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیے ہوئے تھے، گدھا، گھوڑا، خچر، ان تمام چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، خچر اور گدھوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سواری اور زینت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس وقت کی عام سواریوں میں اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر سب تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ابتدا میں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی حدیث کے راوی ہیں، قصہ بخاری اور مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گدھے کی پشت پر جو ہے ایک قطبی چادر رکھے ہوئے تھے، چادر ڈال کر اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گدھے کو جو ہے جیسے گھوڑے کو لگام لگتی ہے اسی طریقے سے اس کے لیے بھی جو استعمال کیا جاتا ہے لگا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس پر سے ہوا، اور اس مجلس میں مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے یعنی بت پرست، اور یہود بھی تھے، اور اس مجلس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اپنی سواری روکی،
ظاہر سی بات ہے جب جانور چلتا ہے تو اس سے دھول اڑتی ہے، تو تھوڑی سی دھول اڑی تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنی چادر سے اپنے ناک مونچھ لی، پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دو، غبار نہ اڑاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، آپ نے سلام کیا، سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جو بیٹھے تھے ان لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ اے آدمی، یہ بات اچھی ہے جو تو کہہ رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے بے ادبی کے ساتھ، کہہ رہا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک بات ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو اتنے ہی حق پر سمجھتے ہو، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، جو آئیں انہیں دین کی بات بتانا، آ کر ہماری مجلسوں میں ہمیں پریشان نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور ہماری مجلسوں میں تشریف لائیں، اسی طریقے سے گرد اڑائیں، ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہوتی، آپ ہمیں دین کی دعوت دیں، ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، آپس میں تو میں ہو گئی، یہاں تک کہ لڑائی کے لیے جو ہے تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کیا، خاموش کر کے آپ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس طریقے سے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے معاف کر دیجئے، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے لوگ اسے اپنا امیر بنانے والے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت اور حق کے ساتھ بھیجا، لوگوں نے آپ کی اتباع کی، تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی امیری کو چھینا ہے، اسی لیے اس سے ایسی چیزیں جو ہے سرزد ہوا کرتی ہیں۔ لیکن یہ شخص غزوہ بدر کے بعد حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنے دل میں پھر بھی کفر کو چھپائے رکھا۔ انہی کو منافق کہتے ہیں، اور یہ منافقوں کا سردار ہے۔ جہاں جہاں پر موقع ملتا رہا، اللہ کے اس دشمن نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی برابر کوششیں جاری رکھی۔ تو میرے محترم بھائیو، ان تمام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکیمانہ سلوک تھا، اگر ہم اسے اپنائیں تو اپنے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں پر معاف کر دیا۔ مشرکین مکہ اسی طریقے سے جو کوششیں جاری رکھے تھے، بہت ساری کوششیں تھیں، ان میں سے مسلمانوں کو انہوں نے خانہ کعبہ کے طواف سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے معزز لوگوں میں سے ایک صحابی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے، مسلمان ہو چکے تھے، مدینے کے سرداروں میں سے ہیں۔ جب مکہ آئے تو آپ امیہ بن خلف کے دوست تھے جاہلیت میں، اس کے مہمان بنے، اسی کے پاس آپ رکے، اور امیہ بن خلف کے ساتھ نکل کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ سعد بن معاذ نے کہا کہ کوئی ایسا وقت دیکھو جس وقت لوگ نہ رہیں تاکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ تو جا کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل ادھر سے نکل آیا۔ اس نے امیہ بن خلف سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اے ابو صفوان، یہ کون ہے؟ ابو صفوان جو ہے امیہ بن خلف کی کنیت ہے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ سعد بن معاذ ہے۔ کہا کہ یہی وہ یثربی ہے، یعنی مدینے والا ہے جس نے ہمارے دشمن کو پناہ دے رکھی ہے۔ اللہ کی قسم، اس وقت تو ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتا تو اپنے گھر واپس نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ اگر تو مجھے یہاں سے روکے گا تو میں تجھے ایک ایسی چیز سے روکوں گا جو تجھے اس سے زیادہ معزز ہے۔ تو اپنی تجارت کی غرض سے ہماری ہی بستی سے ہو کر ملک شام کا سفر کرتا ہے، وہ راستہ ہم تجھ پر بند کر دیں گے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ اے سعد، اپنی آواز ابو الحکم کے لیے کم کرو، یعنی بلند آواز سے ابو الحکم یعنی ابو جہل سے بات نہ کرو،
کیونکہ یہ اس وادی کا سردار ہے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا رہنے دو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کر کے رہیں گے۔ امیہ بن خلف گھبرا گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے ہو کر رہے گا، اسے نبوت پہ شک نہیں تھا، آپ کی سچائی پہ شک نہیں تھا، لیکن کفر و عناد کی وجہ سے مانتا نہیں تھا، تو گھبرا گیا۔ کہنے لگا کیا محمد نے یہ کہا ہے کہ وہ مجھے مکہ میں مار دیں گے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس کے بعد امیہ بن خلف اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ میرے یثربی بھائی کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مار دیں گے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کیا محمد نے یہ کہا ہے کہ وہ تمہیں مکہ میں مار دیں گے؟ کہا کہ وہ معلوم نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر مکہ سے جو ہے باہر نہ نکلو۔ تو امیہ بن خلف بہت ہی زیادہ احتیاط کرتا تھا، مکے سے باہر نکلتا نہیں تھا، لیکن جب بدر کی لڑائی ہوئی اس نے بہت بچنے کی کوشش کی۔ ابو جہل نے آ کر اس سے کہا کہ اگر تو نہیں جائے گا، تو یہاں کا سردار ہے، لوگ تیرے دیکھے دیکھی بہت سارے لوگ جنگ سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس نے تیز دوڑنے والی اونٹنی تیار کر لی تاکہ موقع دیکھ کر راستے سے واپس پلٹ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز اس کے مقدر میں لکھا تھا، بدر کے میدان میں یہ مارا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے مکہ کے مشرکین جس طریقے سے مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طریقے سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ یعنی مکہ چھوڑ کر گئے ہیں، 500 کلومیٹر دور ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے ان دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو ہے پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسی لیے مشرکین نے خط لکھا مسلمانوں کے نام، لا یغرنکم انکم افلفتمونا الی یثرب سنأتینکم، تم کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہاں سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے ہو تو یہ بھی سن لو، سنأتینکم فنستأصلنکم، ہم ضرور تمہارے پاس آئیں گے، تمہاری جڑیں اکاڑ کر پھینک دیں گے، وَنَبِيدُ خَضْرَاءَكُمْ فِي عُقْرِ دَارِكُمْ، تمہارے ہی گھر میں گھس کر تمہاری جڑیں نکال کر پھینک دیں گے۔ اس طریقے کی دھمکیاں مشرکین نے مسلمانوں کے نام لکھی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہجرت کے ابتدائی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ طیبہ کے اندر ہی بہت ہی مدینہ طیبہ کے اندر بھی بڑے ہی خوف و ہراس کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ دوسری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیت رجلا صالحا یحرسنی اللیلہ، کاش اگر آج کوئی شخص میرے گھر کا پہرا دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا طلب کیا ہے، لیکن بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش ظاہر کرنے پر ہتھیار لے کر پہنچ پڑے۔ ذرا سوچیں، ایک آدمی اپنی بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں صرف پریشانیوں سے بچنے کے لیے آیا ہے، وہاں پر بھی انہیں سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ کیسے حالات رہے ہوں گے جن حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کی نصرت اور اس کی حفاظت اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوششیں کی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا میرے دل میں
خوف محسوس ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اسی لیے تلوار لے کر میں آپ کے گھر پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خیر کی دعا فرمائی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ آرام فرمانے لگے۔ اس کے بعد ہر دن کوئی نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہرے داری کیا کرتا تھا۔ یہ خوف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاحق نہیں تھا، بلکہ پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی خوف کا شکار تھے، یہاں تک کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مدینہ تشریف لائے، پورا عرب مدینے والوں کا دشمن بن گیا۔ سب کے سب اپنا ہتھیار اپنے پاس میں رکھ کر رات گزارتے تھے، خوف تھا کہ کسی بھی وقت کسی بھی طریقے کا حملہ ہو جائے، اور آپس میں کہا کرتے تھے کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہ کرتے ہوئے آرام کی نیند سو سکیں۔ اس طریقے کی تمنا ظاہر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، لیستخلفنکم فی الارض، کہ اللہ تمہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلکم من قبلہم، جیسا کہ اللہ نے تم سے پہلے والوں کو بھی زمین کی خلافت عطا فرمائی ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی زمین میں انہیں تمکین عطا فرمائے گا، یعنی پائیداری عطا فرمائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کے دین کو ثابت کر دے گا جس سے اللہ نے راضی ہو گیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تبارک و تعالی اس خوف کے بعد امن کے دن ضرور لائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس کے بعد تنہا اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں اس طریقے کا امن اہل اسلام کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جو پہرے ہوا کرتے تھے، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ کے شر سے بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے باہر نکل کر فرمایا کہ پہرا دینے والوں اب میرے گھر سے چلے جاؤ، مجھے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، ان حالات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دین حق کی نشر و اشاعت کے لیے، کفر و باطل کی طاقت کو توڑنے کے لیے اب اپنے ہاتھ میں تلوار لے سکتے ہیں، تلوار اٹھا سکتے ہیں، مشرکین سے جنگ کر سکتے ہیں۔ جنگ کی اجازت ان تمام حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو عطا فرمائی۔ تو یہ صرف جنگ کی مجرد اجازت تھی۔ کس طریقے سے اجازت ملی؟ اجازت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جنگی اقدام فرمائے، انشاءاللہ اگلے درسوں میں ان کا بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس دین عظیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جس کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دیں۔ اللہ تعالی امت اسلامیہ کی جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن
ان تمام کا دیدار نصیب فرمائے، ان کی صحبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔